تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، بعض نے فرمایا کہ کسی اور بزرگ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا، حضرت کی خانقاہ میں، حضرت کی درگاہ میں وہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ والے بادشاہوں کے پاس تو نہیں جاتے، بادشاہ ان کے پاس آیا کرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، بڑی عقیدت سے بیٹھے، اور بادشاہ کے ساتھ ملک کا شیخ الاسلام بھی تھا، شیخ الاسلام وہ بھی عالم دین، وہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں اب اس فقیر کی اتنی عقیدت، اتنی محبت اور اطاعت جو بادشاہ شو کر رہا تھا، اس کو برا لگ رہا تھا، اس کو حسد فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ کوئی بات ہے، یہ صوفی آدمی خانقاہ کے اندر بیٹھا ہے، یہ اس کو بادشاہ اتنا اکرام دے رہا ہے، ایک تو خود ملنے کے لیے آ گیا اور پھر یہ اس قدر عقیدت دو زانوں اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو شیخ الاسلام کہ میں پورے ملک کا شیخ الاسلام، میرے ساتھ بادشاہ کا ایسا رویہ نہیں جو اس فقیر کے ساتھ ہے، تو حسد محسوس کیا۔ اب خیر برداشت کیا، بیٹھا رہا وہ بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ وقت نے اشرفیوں کی تھیلی حضرت کو پیش کی، حضرت یہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا نظر آنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں گا بھائی؟ کہا کہ آپ رکھیے، اپنی ضرورت میں بھی استعمال کیجئے اور فقراء میں بھی تقسیم کر دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، فقراء کو تقسیم کرنی آپ خود ہی کر دیں، اور مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور سجدے کی توفیق نصیب ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اب جب یہ استغنا شو کیا تو بادشاہ کے دل میں اور عقیدت پیدا ہوئی کہ یار کمال ہے، کیسے اللہ والے ہیں، نذرانہ بھی قبول نہیں کیا، کون ہے جو اشرفیوں کی تھیلی چھوڑے؟ اس کے دل میں اور عقیدت بڑھ گئی۔ اب جب اور عقیدت پڑی تو شیخ الاسلام جو ساتھ تھے ان کو بہت ہی برا لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کی پہلی والی عقیدت کافی ہے، اور یہ تو بادشاہ اور زیادہ عقیدت مند ہو رہا ہے، حضرت سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے اور جھکتا چلا جا رہا ہے۔ تو شیخ الاسلام سے اب رہا نہیں گیا، تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں حضرت صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں؟ ہاں ہاں بالکل بالکل کر لیں۔ تو حضرت کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث سنائی۔ حدیث کیا سنائی؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب فی اسنان، کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں۔ خود انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیز اس میں جوان ہو جاتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا؟ فرمایا الحرص علی المال، ایک مال کی حرص جوان ہو جاتی ہے، اور دوسرا والحرص علی العمر، اور لمبی عمر کی حرص اس کے اندر جوان ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ آپ جو یہ دنیا، یہ مال سے جو بے اعتنائی کر رہے ہیں، استغنا کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو یہ آپ گویا کہ جھوٹ موٹ کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کی بات سچ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی نے فرما دیا کہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اور آپ بوڑھے ہیں، بوڑھے برگزیدہ ہیں، اور بوڑھے کے اندر یہ دونوں چیزیں جوان ہونے کی خبر نبی نے دے دی ہے، تو لہٰذا نبی کی بات کو سچا سمجھے یا آپ کے رویے کو سچا سمجھے؟ یہ سوال ہے۔ اب جب یہ بات کہی تو بادشاہ وقت نے جو ہے وہ حضرت کی طرف دیکھا، حضرت فرمایا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو جواب دے دوں میں آپ کے شیخ الاسلام کو؟ کہا کہ ہاں ہاں بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عام ستی ذہن کا آدمی یہی سوچتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو کہا دنیا کی محبت جوان ہوتی ہے بوڑھے کے دل میں، اور یہاں یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ بناوٹی سب بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص جوان ہوتی ہے، دوسرا لمبی عمر کی حرص جوان ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جوان تو وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوئی ہوئی ہو، اور جو پیدا ہی نہ ہو تو جوان کہاں سے ہوگی؟ جو پیدا ہی نہیں ہوئی جوان کیسی ہوگی؟ الحمدللہ یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئی،
یہاں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہونے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور محبت ہی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جب چیز پیدا نہیں ہوئی تو جوان کیسی ہوگی؟ اب جب یہ جواب سنا تو شیخ الاسلام صاحب کا رنگ اڑ گیا، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اور چھیڑیے ان اللہ والوں کو، یہ اللہ والے دو لفظ بولتے ہیں، ان دو لفظوں کے اندر پوری کی پوری کتابوں کے ابواب کھل جاتے ہیں، زندگی کی کتاب کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں بھی ایک حدیث آپ کو سنا دوں؟ کہا ہاں جی جی بالکل سنائیے۔ حضرت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء امناء الرسل ما لم یخالطوا السلطان، کہ علماء جو ہے علماء یہ رسولوں کے امین ہیں، رسول و انبیاء کے امین ہیں، ان کے امانت دار ہیں، ان کے نائب اور وارث علماء۔ کب؟ ما لم یخالط سلطان، جب تک کہ بادشاہوں کے پاس نہ جاتے آتے ہوں۔ اگر بادشاہوں کے پاس آنا جانا کرتے ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ امین نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ نبی نے کہا کہ جس علماء کو آپ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا دیکھو، فرماؤ سمجھ لو کہ یہ امین نہیں ہے ہمارے، بلکہ یہ ہمارے خائن ہیں، یہ ہمارے خائن خیانت کرنے والے ہیں۔ فرماؤ دوسری روایت میں فرمایا کہ جس عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا ہے، اس کا مطلب فرمایا کہ انہ لسن، فرمایا کہ وہ دین کا چور اور ڈاکو ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اسے نبی فاحذروہم، تم ان سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ ہمارے اب امین نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی گدریاں چھوڑ کر بادشاہوں کے محلوں میں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے جس کو لینے کے لیے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو شیخ الاسلام کا سر جھک گیا۔ ظاہر ہے حقیقت یہ کہ جو بادشاہوں کی نوکری کرتا پھرتا ہے شیخ الاسلام، تو حقیقت کیا ہوگی؟ تو حقیقت یہ تو ہرس ایسی چیز ہے کہ ہرس انسان کو معراج پر بھی لے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی معراج بھی عطا کر دے گی، لیکن یہی ہرس انسان کو پستی میں بھی گرا دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ اعتدال کے اندر ہو۔ اگر اعتدال کے اندر یہ ہرس ہوتی ہے تو اس ہرس کے ذریعے سے انسان اس قدر خدا کو راضی کرتا ہے، آخرت میں جنت کو حاصل کر جاتا ہے۔